گناہ کی طرف مائل کرنے کا ہماری نوجوان نسل میں پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ ہم کو تلاش کرنی پڑے گی۔ آج پابندی عائد ہوئی، ٹھیک ہے، نوجوان نسل اس سال ان خرافات سے بچ جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 31 جنوری کی رات، 1 جنوری کی صبح مسلمانوں کے علاقوں میں جو خرافات نئے سال کی تقریبات کی اساس اور بنیاد پر ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلام ترقی سے نہیں روکتا، اسلام ترقی سے نہیں روکتا۔ آپ کے ہاتھ میں کتنا ہی زبردست موبائل فون ہو، اسمارٹ فون ہو، کبھی آپ کو کسی مولانا نے ہاتھ پکڑ کر کہا، مولوی صاحب نے کہا بیٹا یہ کیا ہے، غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے؟ بولیے، کبھی روکا؟ نہیں روکا۔ آپ پلین میں بیٹھ کر سفر کریں، موقع ملے تو راکٹ میں بیٹھ کر سفر کریں۔ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لوپ بنا رہے ہیں، ٹنل کی طرح ٹرین 700، 800، 1000 کلومیٹر کی رفتار سے، یوں سمجھ کر چلیں 40 منٹ میں ممبئی میں رہیں گے آپ، اور 2 گھنٹے کے اندر نئی دہلی میں ٹرین میں بیٹھ کر رہیں گے آپ۔ تو کیا آپ کو مولوی صاحب نے کہا بیٹا وہ ٹرین آنے والی ہے جسے لوپ کہتے ہیں، دیکھو مسلمانوں اس میں نہیں بیٹھنا، اس میں بیٹھنا حرام ہے؟ بولیے، کبھی کسی مولانا نے کہا؟ نہیں کہا آپ سے۔ آپ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹس جو ہیں، جو ترقیات ہیں، اس کا استعمال بھرپور کریں، موبائل فون کریں، گیجٹس کریں، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کریں، ایئر کرافٹ کریں، پلین کریں، گاڑی استعمال کریں، ہر چیز استعمال کریں۔ آپ کو اسلام نے منع، بولیے، کیا ہے؟ کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ آپ گیجٹ استعمال نہیں کر سکتے، موبائل فون؟ نہیں، آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ کسی قوم سے پیچھے نہیں رہیں گے، آپ ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، وہیں پر اگر کوئی مسلمان اسلام کے بنیادی عقیدوں میں کوئی کمی کرے گا، کسی سے اگر عمل سے کسی کے شرک کا احتمال ہو، تو مولانا تو دور کی بات ہے، ایک عام مسلمان کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ایسا عمل کرے جس سے قرآن کی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی ہو، قرآنی آیات کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ہر ایک مسلمان کو اختیار ہے کہ ہاتھ پکڑ کر روک کر کہہ سکتا ہے کہ تو ہوا میں اڑ، آسمانوں کی سیر کر، جو چاہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر، لیکن ہم تجھے یہ عمل کرنے، بولیے، نہیں دیں گے۔ دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے۔ شرک کرنے نہیں دیں گے، کفر کرنے نہیں دیں گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کی ہم تجھ کو اجازت نہیں دیں گے۔ حضور کی تعلیمات کا برسر عام ایک ہوتا ہے چھپ چھپا کرو، تو جانے تیرا رب جانے، لیکن وہی کوئی بندہ نکل کر آ کر حضور کی تعلیمات کی برسر عام مخالفت کرے گا، تو بتائیے بحیثیت مسلمان آپ خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑ دے گا، آپ کی محبت رسول کا تقاضا آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ آگے بڑھ کر اعلاء کلمت الحق کو بلند کر کر اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکیں گے۔ یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو دوستو، آج جو معاشرے میں نئے سال کی تقریبات کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ہم کو تلاش کرنی ہے کہ کیوں ہمارا مسلمان نوجوان، ہمارا یوتھ، جو ہمارا مستقبل ہے، جن کے اوپر، جن کے کاندھوں پر قوم و ملت کی ذمہ داری ہے، جو ہماری طاقت ہے، جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، بوڑھے ماں باپ کی زندگیوں کا جو سہارا ہے، آنے والی نسلوں کو جو راہ راست پر لانے، ان کو سب کچھ دینے کے لیے جن کو ذمہ دار گردانا گیا ہے کہ یوتھ ہے تو پھر نیکسٹ جنریشن ہے، اس کے بعد کا جنریشن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنا قیمتی سرمایہ ہمارا برباد ہو رہا ہے؟ کیوں؟ ہم کو اس پر غور و فکر کرنی پڑے گی اور اس کا نتیجہ تلاش کرنا پڑے گا۔ تو سب سے بڑی برائی جو ہمارے پاس آئی ہے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہم بے وجہ کے ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو گئے ہیں۔ انگریزی پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پڑھیں،
انگریزی کی تعلیم حاصل کریں. وہ کچھ نادان تھے آزادی سے پہلے جنہوں نے فتوے لگائے تھے، لیکن اسلام زبان دانی، زبان سیکھنے سے ممانعت نہیں کرتا. ہر قسم کی زبان، صحابہ کرام کے پاس کیسے کیسے علوم موجود تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، ان کے پاس سے مختلف زبانوں میں حضور کی خدمت میں خط آئے ہیں، حضور نے ریسیو کیے ہیں. تو زبان دانی یا لٹریچر کی مخالفت نہیں ہے، لیکن یہ جو ویسٹرن کلچر ہماری نوجوان نسل میں رائج ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ اس قدر متاثر ہو گئے ہیں؟ اس لیے متاثر ہو گئے ہیں کہ دوستو کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم کسی کو آئیڈیل اپنا اس وقت بناتے ہیں جب وہ اپنے پروفیشن میں ماہر ہو، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے فار ایگزامپل، اگر کوئی کرکٹ کھیلنے کا یا فٹ بال کھیلنے کا شیدائی ہے تو وہ بیسٹ اسپورٹس مین کا انتخاب کرے گا اور کہے گا کہ ہو از یور فیوریٹ اسپورٹس مین، تو کہے گا کہ سچن ٹینڈولکر. نئے نام تو بہت دنوں سے میں نے کرکٹ دیکھا نہیں ہے، پہلے دیکھا کرتا تھا، تو جو بھی نام ہے وہ نام دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہی از مائی فیوریٹ اسپورٹس مین. تو ہم کہتے ہیں کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جب بیٹنگ کرتا ہے تو پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ کبھی کبھی زیرو پر بھی وہ آؤٹ ہو کر آ جاتا ہے، لیکن وہ ایک آدھ بار کا اس کا ایگزامپل نہیں لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ میرا فیوریٹ ہے.